ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جس طرح کے مختلف آراء آئی تھیں کہ کون سا سبق ہمیں شروع کرنا چاہیے، تو ہمارا اتفاق اس پر ہوا تھا کہ 30واں پارہ جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور 30ویں پارے میں زیادہ تر جو ہے وہ معاملہ، بلکہ زیادہ تر کیا 99% کہنا چاہیے، 98% آخرت کے متعلق ہے، انظار آخرت۔ اور اس میں سمجھ لیں کہ ہماری جو فکری یا نظریاتی احساس ہے، جو 3 بنیادیں ہیں اس فکری اور نظریاتی احساس کی، ان میں سے یہ ایک ہے۔ یعنی جو بنیادیں ہیں ہماری ایمانیات کی کہیں یا ہماری فکری اور نظریاتی احساسات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان باللہ یا توحید، اور دوسرے کو ایمان بالرسالت، اور تیسری آخرت یا ایمان بالمعاد جسے کہیں گے ہم۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ساری ہماری بلڈنگ جو ہے ہماری اسلام کی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے تو آخرت پر زیادہ زور دیا ہے۔ اگرچہ اپنی نظریاتی احساسات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایمان باللہ یا توحید سب سے اونچی ہے، اس کے بعد باقی باتیں آتی ہیں، اور پھر ایمان بالرسالت آتا ہے، پھر ایمان بالآخرہ آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اصل شے تو ایمان باللہ ہی ہے۔ ایمان بالرسالت ہو یا ایمان بالآخرہ ہو، یہ اسی کی کرالریز ہیں، اسی کی فروعات ہیں۔ یعنی ایمان بالرسالت اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا مظہر ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عدل کا مظہر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ لیکن انسانی زندگی کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایمان بالآخرہ کے پڑتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو ان آخری صورتوں میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی دعوت میں دیکھیں گے تو اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اس طرح نمایاں نہیں ہے، بلکہ غلبہ کس کا ہے؟ ایمان بالآخرہ کا ہے۔ اسی طرح جو ابتدائی خطبات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی، اس پر بھی ایمان بالآخرہ کا زور زیادہ ہے۔ بالکل ابتدائی دور کا جو ایک خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج البلاغہ میں نقل ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، کہ جو پہلی محفل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو بلا کر دیا، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا آغاز یہیں سے کیا کہ خدا کی قسم، جس طرح کہ تم روز سوتے ہو اس طرح مر جاؤ گے، جس طرح روز تمہیں نیند آتی ہے اسی طرح موت بھی تمہیں آ کر رہے گی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس طرح سے تم نیند سے گزرتے ہو، اور اسی طرح جیسے روز صبح کو اٹھتے ہو اسی طرح آخرت میں اٹھو گے، اور ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا، اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ مل کر رہے گا، اور اچھائی والے کو اس کی اچھائی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد پھر کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کو ایک مان لو، یعنی یہ آخرت کی بنیاد۔ اور اس طرح اچھا، اس اعتبار سے قرآن حکیم کی اگر بالکل اوپر جنرل ایک تقسیم کی جائے آخرت کے اعتبار سے، تو قرآن حکیم کی جس طرح 7 منزلیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا پڑھنے کے اعتبار سے 7
قرآن حکیم کی منزلیں ہیں جو دور صحابہ میں بھی رہی کہ کوئی شخص اگر ایک ہفتے میں قرآن حکیم جو ہے وہ ختم کرتا ہے تو اس کے لیے ایک پڑھنے کا نصاب جو ہے وہ 7 منزلیں مقرر کر دی گئی، لیکن ایک قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی 7 گروپ بنائے گئے۔ یا تو یہ بالکل ابتدائی دور میں اس پر جو ہے وہ کام ہوا، یا پھر آ کر ہندوستان میں اس آخری عرصے میں اس کے اوپر پھر کام ہوا۔ یعنی بالکل ابتدائی دور میں کہیں تو کچھ علامہ جار اللہ زمخشری، اگرچہ وہ ہیں معتزلہ میں سے لیکن ان کی اتھینٹسٹی مانی جاتی ہے لغت کے اندر اور تفسیر کے اندر، اور اسی طرح آخری دور میں مولانا حمید الدین فرائی، مولانا امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر اسرار، یہ پھر وہ ہے کہ پھر انہوں نے اس نظم قرآن کے اوپر پھر جو ہے وہ کلام کیا ہے اور گفتگو کی ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے اس بات کو کہ قرآن حکیم کے معنوی گروپ بھی ہیں 7 سمجھنے کے لیے۔ بالکل اگر میں وہ پورا ساری صورتوں کا تعارف کراؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن صرف آپ سمجھ لیں بات کو کہ جیسے پہلا گروپ ہے تو اس گروپ میں کوئی نہ کوئی مکی صورت ہوگی اور پھر اس کے ساتھ مدنی صورت ہوگی، تو دونوں مل کر جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ بنائیں گے۔ جیسے پہلا گروپ جو ہے اس میں مکی صورت صرف ایک ہی ہے، اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی سورہ فاتحہ، لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے قرآن نے اسے کہا ہے القرآن العظیم، قرآن عظیم قرار دیا ہے۔ اور ویسے بھی سورہ فاتحہ کی ایک اپنی حیثیت ہے، اس کو ایک مقدمہ قرآن یا دیباچہ قرآن، یہ ساری چیز بھی اس کے ساتھ ہے کہ پورے قرآن کو بھی جو ہے وہ گویا کہ پریزنٹ کر رہی ہے، تو اس کی معنوی حیثیت تو بہت بڑی ہے، جسے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور تکالیف آئی تو احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں عطا کی جو قرآن عظیم ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ 7 دہرائی جانے والی آیات سورہ فاتحہ کی ہیں کہ جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں بھی کیا بلکہ ہر رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح تو اس میں پہلی سورت مکی تو سورہ فاتحہ، لیکن طویل ترین مدنی صورتیں جو ہے وہ اس کے بعد آئی ہیں 4، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، تو یہ ایک گروپ بنا ہے۔ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور پھر اس کے تحت وہ صورتیں اس لڑی میں پروئی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں تو ان کو جوڑنے والی شے کیا ہوتی ہے؟ وہ دھاگا ہے جو اندر چل رہا ہوتا ہے، لیکن سارے اس کے اندر جو موتی ہیں وہ اس دھاگے کے اندر پروئے ہوتے ہیں، تو ایک لطیف ربط ہوتا ہے ان ساری آیات کا بھی اور صورتوں کا بھی اس گروپ کے ساتھ، اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ۔ بہرحال ابھی اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ ہم سارے گروپوں کے عمود کو یا اس کے موضوع کو یا جو کلائمیکس ہیں ہر صورت کے یا اس گروپ کے ان کو ڈسکس کریں، لیکن صرف عمومی انداز میں سمجھ لیں۔ اچھا، اس سے اگلا گروپ بڑا متوازن ہے، جہاں سورہ یعنی مکی جو ہے وہ سورہ فاتحہ 1 اور طویل ترین مدنی صورتیں 4، اس کے بعد اگلا گروپ ہے تو اس میں 2 مکیات 2 مدنیات، یعنی 2 مکی صورتیں کون سی آ گئیں؟ سورہ انعام اور سورہ اعراف، یہ 2 مکیات آ گئیں، اور مدنیات 2 کون سی آ گئیں؟ سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ تو یہ دو مکیات 2 مدنیات، پھر اس کے بعد طویل مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر 7 مکی صورتیں، پھر 14 مکی صورتیں، اور پھر ایک 7 مدنی صورت آتی چلی جائے گی، پھر مدنیات کی تعداد جو ہے پھر آخر میں جا کر درمیان میں پھر بڑھے گی۔ تو یوں یہ گروپ جو ہے وہ چلتے ہیں، ہر ایک کا جیسے میں نے کہا کہ اپنا مضمون ہے، اپنا عمود ہے۔ پہلے گروپ کے اندر جو اہل کتاب کے اندر اہتمام حجت کر دیا گیا۔ اچھا، مضمون بھی 2 سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں، یعنی اوپر کا مضمون دیکھیں تو اہل کتاب کے اوپر ایک طرف اہتمام حجت، ان کو معزول، اور دوسری طرف کیا ہوا؟ نئی شریعت کی بنیادیں پہلے گروپ میں ڈال دی گئی ساری۔ اچھا، دوسرے گروپ میں اگر مضمون اٹھائیں گے تو وہ اٹھے گا کہ پہلے میں تو بنی اسرائیل کے اوپر اہتمام حجت ہو گیا، دوسرے گروپ میں بنی اسماعیل کے اوپر اہتمام حجت ہو گیا، یعنی وہاں ان کی دعوت کا معاملہ۔ پھر سورہ انفال کے اندر کیا ہو گیا؟ غزوہ بدر، اور سورہ توبہ کے اندر فتح مکہ اور تبوک عالمی مرحلہ بھی آ گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ اس انداز میں چلتا ہے۔ اچھا، بالکل اس کو اب میں آخری گروپ کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ ہم نے مطالعہ آخری گروپ میں سے کرنا ہے۔ اچھا، آخری گروپ میں جس طرح پہلے گروپ میں مکی صورت جو ہے وہ ایک سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ آخری گروپ میں مدنی صورتیں نہ ہونے کے برابر، بہت مختصر اور کم۔
ابھی میں اس ڈسکشن میں نہیں جا رہا کہ کون کون سی ہیں، بلکہ دو کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ باقی کچھ اختلاف رائے ہیں، جب وہ ہم صورت پڑھیں گے تو آخری پڑھیں گے تو ان کے بارے میں اس وقت گفتگو ہو جائے گی۔ تو اگر پہلے گروپ کو میں اور آخری گروپ کو ذرا سمجھوں یوں کہ آخری گروپ خالی مکی ہے اور پہلا گروپ سارا مدنی ہے، تو ویسے معنوی اعتبار سے تو 7 گروپ ہو گئے، لیکن اس سمجھ کے اور حجم کے اعتبار سے 6 گروپ بن گئے صورتوں کے۔ تو 6 گروپ میں سے جو ہو گئے دو گروپ جو ہے وہ ایمان باللہ پر ہیں، توحید پر ہیں، 2 گروپ جو ہیں وہ ایمان بالرسالت پر ہیں، اور 2 گروپ آخرت پر ہیں۔ اب سمجھیے گا، پہلے جو 2 گروپ ہیں جن کا میں نے زیادہ تعارف کرا دیا ہے، یعنی جس میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ اور اس سے اگلا گروپ، اس میں جو عمود ہے مکیات کا یا پوری مدنی صورتوں کا، یہ ایمان بالرسالت کا گروپ ہے۔ میں نے کہا کہ ہماری فکری احساسات جو ہے وہ 3 بنیادوں پر ہے، تو پورے قرآن حکیم میں وہ بنیادیں کس طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جو نمایاں ترین معاملہ آئے گا پہلے 2 گروپوں میں، وہ کون سا آئے گا؟ ایمان بالرسالت۔ اچھا، درمیان کے جو 2 گروپ ہیں ان میں آئے گا ایمان باللہ، اور اس کے بالکل سینٹر میں جا کر وہ آ جاتا ہے سورہ یاسین کا معاملہ، جو دل کہلاتا ہے۔ تو یہ 2 جو درمیان کے گروپ ہوں گے وہ بھی بلکہ 21 صورتیں ہیں، اور 21 میں سے جو 11ویں ہے نا وہ ہے سورہ یاسین۔ وہاں گویا 21 صورتیں مکی ہیں، جو پہلے گروپ اور دوسرے گروپ کی ملا کر وہ اکٹھا آیا ہے، اور درمیان میں ایک مدنی صورت آئی ہے، وہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے دل تھوڑا سا ایک طرف ہوتا ہے نا، وہ مدنی صورت تھوڑا سا اس دل کو ایک سائیڈ پہ کر دیتی۔ تو بہرحال تو اس میں ان صورتوں کے اندر پھر ایمان باللہ، اور آخر میں جو 2 گروپ ہیں یہ کس پر آ گئے؟ ایمان بالآخرہ پر۔ تو ہماری جو نظریاتی احساس ہے اس کے اعتبار سے قرآن حکیم کے موضوعات کو میں بالکل ٹاپ پر اگر لے جاؤں تو وہ 3 موضوعات بنتے ہیں: ایمان بالرسالت، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، جس میں سے ہم ایمان بالآخرہ پر جو ہے وہ گفتگو کرنے لگے ہیں، اور اس میں سے بھی چونکہ ہم نے 30واں پارہ سلیکٹ کیا ہے تو اس کو بھی سمجھے آخر میں جا رہے ہیں۔ یہ جو آخری گروپ ہے جو انذار آخرت، یا جسے کہیں گے کہ ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، وہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ ملک سے یعنی 29ویں پارے سے شروع ہو جائے گا، اور 29ویں پارے سے لے کر آخر تک پھر یہ پورا جو ہے وہ ایک گروپ ہے جو کہ چل رہا ہے، آخری یعنی آخری گروپ میں سے بھی آخری گروپ، آخری 2 گروپ ایمان بالآخرہ کے اوپر۔ وہ پہلے والے گروپ میں آپ کو معلوم ہے سورہ واقعہ، سورہ رحمان، وہ والی صورتیں آئیں گی، لیکن یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کے اندر بھی اپنا ایک گروپ کی شان ہے۔ اس میں اگر اپنی دیکھیں گے بات تو وہاں معاملہ آ جائے گا اس کے صوتی آہنگ کا، انسٹرکٹ جو میوزک ہے یعنی ڈیوائن جو میوزک ہے وہ ان کے اندر بڑا نمایاں ہے، جو سورہ ان صورتوں کے اندر آیا ہے۔ بہرحال وہ چیز ان کے اندر بھی ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کوئی اس طرح معنوی حیثیت شاید نہ رکھیں جو اب اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ان کی ایک ذہنی مناسبت بڑی بن جاتی ہے۔ انسان کو چیزیں یاد رکھنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں یہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو سورہ ملک سے لے کر تو یہاں سورہ نبا تک یہ جو ہم نے پڑھا، یہ 11 صورتیں ہیں جو اس سے پہلے مکی ہیں، اور یہ 12ویں صورت ہے مکی کے جو ہم اس آخری گروپ کی جو ہے اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہوگی اور جو ہم پڑھیں گے۔ سورہ ملک تو ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ قلم ہے، سورہ حاقہ ہے، سورہ جو ہے وہ نوح ہے، معارج ہے، یہ آپس میں ساری جوڑے کی شکل میں۔ پھر سورہ جن آ جائے گی، وہ بھی منفرد مزاج کی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اور سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، وہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ قیامہ آئے گی، اور پھر سورہ دہر آئے گی، وہ دونوں بھی آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے۔ پھر یہ سورہ مرسلات ہے، اور پھر سورہ نبا ہے، یہ دونوں بھی آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ عام طور پر قرآن حکیم میں زیادہ تر صورتیں جوڑے کی شکل میں آئی ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ دونوں جوڑے والی صورتیں ساتھ ساتھ نہ ہوں،
ایک تو کچھ صورتیں تو منفرد مزاج کی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک منفرد مزاج کی صورت دوسری جگہ دوسرے جو منفرد مزاج کی صورت ہے وہ مل کر ایک جوڑا بناتی ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں خود آ گئی ہے یہ بات کہ ہم نے ہر شے کو کیا کیا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ جو جوڑا جوڑا ہونا ہے یا نسبت زوجیت جسے کہتے ہیں، اس میں یہ سمجھ لیں کہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بالکل کامن ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے اس کی سب سے بڑی واضح مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے مرد اور عورت ہیں، تو مرد اور عورت جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کے بالکل سامنے کی چیزوں کو دیکھوں تو ایک عورت کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 بازو ہیں، 2 پاؤں ہیں، ایک ناک ہے، منہ ہے، اور یہ چیزیں ہیں، تو ایک مرد کی بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے۔ یعنی ان ساری جو بھی کامن چیزوں کے علاوہ کچھ اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف وہ ہے جو بامقصد ہے، وہ اختلاف گویا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے والا ہے۔ تو ایک اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ چیزیں جب نسبت زوجیت ہم کہتے ہیں جوڑے ہونے کی شکلیں، تو اس میں بے شمار چیزیں کامن ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں آپس میں ایک اختلاف رکھتی ہوں گی، اور وہ اختلاف اصل میں کسی مقصد کو پورا کر رہا ہوگا۔ تو یوں نسبت زوجیت سے یا یہ نہ سمجھے گا کہ بالکل کاپی ٹو کاپی دونوں چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک تو یہ ظاہری مناسبتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک معنوی جوڑا ہونے کی بھی مناسبت ہوتی ہے، نسبت زوجیت ہوتی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت ویسے تو ایک جیسی نظر آئیں گے، کچھ اختلاف بھی ہوگا، لیکن ان کی نفسیات کے اندر بھی تو بڑا جوڑا ہونے کی کیفیت ہے۔ اب کوئی جانور بھی ہے، کوئی بکرا ہے، بکری ہے، تو بظاہر وہ ایک جیسے نظر تو آ رہے ہیں اس اختلاف کے ساتھ، لیکن نفسیات کے اعتبار سے بھی تو دیکھیں نا، ان کی سوچ، نفسیات، سائیکالوجی ہے، اس کے اندر بھی ایک اختلاف اور ایک آپس میں جڑاؤ کی کیفیت ہے۔ ایک عورت کے جذبات اور احساسات اور ایک مرد کے جذبات اور احساسات، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک معاملہ رکھا ہے، جس سے یہ پھر ایک حسین توازن جو ہے وہ جو قائم ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر۔ مرد کی ایک طبیعت ہے، اس کے اندر ایک اقدام کا معاملہ رکھا ہے، ایک فیصلہ کن ہونے والا رکھی ہے۔ عورت کے اندر ذرا ایک پیچھے ہٹنے والی، ایک جو ہے وہ شائنس والی جو ہے وہ طبیعت وہ زیادہ رکھی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ظاہری جو ہے وہ نسبت زوجیت ہوتی ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے بھی ان چیزوں کے اندر نسبت زوجیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان صورتوں پر آ جائیں، یہ تو عمومی گفتگو ہو گئی، تو یہ میں دیکھوں گا کہ سورہ مرسلات کے اندر 50 آیات ہیں اور سورہ نبا کے اندر 40 آیات ہیں۔ تو یہ بھی ایک فرق رہے گا۔ یہ جو پیچھے جتنی صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں آئی ہیں، ایک میں تھوڑی ذرا آیات جو ہے وہ زیادہ اور دوسری والی میں کم ہوتی ہیں۔ جیسے ایک تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ ڈفرنس ایک آیت کا بھی ہو جاتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے اندر وہ ایک آیت کا فرق ہے، باقی دونوں جو ہے وہ برابر ہیں، دونوں کے رکوع بھی 12 ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، تو ہم بھی دیکھیں کہ دونوں کی 11 آیات ہیں۔ اچھا، اس میں نسبت زوجیت میں یہ دیکھیں کہ دونوں میں اور معاملہ یہ ہے کہ پہلے رکوع میں 8 آیات، سورہ جمعہ میں بھی 8 آیات، اور اس سے اگلی سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں بھی 8 آیات۔ دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے اس کے اندر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ان کے اندر یہ ایک فرق بھی پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور حسین توازن ان کے اندر ایک اور بھی ہے، یہ جو آخری پارے کی صورتیں ہیں یا 29ویں پارے کی صورتیں ہیں، اس میں پہلی جو صورت ہے اس کے اندر چند آیات کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں۔ فواصل کیا مطلب؟ یہ جو ہم شاعری کی زبان میں جنہیں آپ نے پڑھا ہوگا نا، قافیہ اور ردیف، قوافی، جس پر کہ وہ اختتام ہو رہا ہوتا ہے شعر کا، اور یہاں ہم کہیں گے صورت کا، چونکہ وہ شاعری کی ٹرمنالوجی ہے تو اسے ہم وہاں کہتے ہیں قوافی۔ تو قرآن حکیم کی جو اصطلاحات ہیں اس کے اندر اسے کہا جاتا ہے کہ فواصل، کہ جہاں ایک آیت ختم ہوتی ہے اور پھر دوسری شروع ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فواصل جو ہے، جو سیکنڈ صورت ہوتی ہے جوڑے والی، اس کے فواصل ایک جیسے ہوتے ہیں تقریباً، اور جبکہ جو پہلی صورت ہے اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں۔ جیسے سورہ قیامہ ہے، سورہ دہر ہے، تو سورہ قیامہ میں
ہم دیکھیں گے کہ ابتدائی آیات ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ دیکھیں نا، امامہ، قیامہ، لوامہ، یہ ایک طرح کے، اور اس کے بعد پھر فوراً قوافی بدل جائیں گے بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. یہ والا جو معاملہ ہے یہ چلتا چلا جائے گا آگے. پھر جا کر پھر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. یہ بدل گئے. پھر اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد پھر فواصل بدل جائیں گے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تو ایک تو یہ ایک آتی. اچھا، جبکہ دوسری صورت میں فواصل والا معاملہ وہ ایک رہتا ہے، اور اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پہلی ابتدائی 5-7 آیات میں ایک رہیں گے، پھر اس کے بعد ایک ہی جیسے فواصل جو ہے وہ چلتے چلے جائیں گے. جبکہ سورہ مرسلات میں اسی انداز میں فواصل بدلتے رہتے ہیں. جیسے سورہ دہر کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر یہ بدلے، سورہ دہر کے اندر ایک ہی جو ہے وہ فواصل کا معاملہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. یہ تو اس اعتبار سے میں نے ذرا گفتگو آپ کے سامنے کر لی، لیکن ٹرمنالوجی کے فرق کے اعتبار سے سمجھ لے کہ جیسے میں نے کہا کہ فواصل کہلاتے ہیں اس کی. اور ایک اور فرق بھی ہے مکی اور مدنی صورتوں کا. مکی اور مدنی صورتوں کے اندر ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مدنی صورتوں کے اندر آیات بڑی بڑی ہوتی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ عام انداز میں آسانی کے ساتھ انسان گزر جائے، لیکن ان کے الفاظ اور ان چھوٹی آیات میں معنی بڑے گہرے ہوتے ہیں. جبکہ مدنی صورتوں کے اندر بھی گہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی گہرائی نہیں ہوتی، وہ زیادہ سرفس پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پہاڑی علاقے کا دریا ہوتا ہے. دریا جب پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے تو اس کا پاٹ بڑا تنگ ہوتا ہے، لیکن گہرائی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. وہی دریا جب میدانی علاقے میں آتا ہے تو اس کا پاٹ چوڑا ہو جاتا ہے. ویسے آپ ذرا اندازہ کریں جہلم کو جو لوگ دیکھتے ہیں تو کتنا بڑا کلومیٹر کے حساب سے وہ پل ہے، اتنا گزرا، لیکن پھیلا ہوا تھا. وہی پہاڑی علاقے میں جا کر جب وہ اسی دریا کو دیکھیں گے تو بندہ ایسے لگتا ہے، دور سے لگتا ہے شاید چھلانگ ماروں گا تو پرلی سائڈ پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن بڑا گہرا اور جوش. تو اسی طرح مکی صورتوں میں آیات چھوٹی اور ان کے اندر جو جوش اور ولولہ ہے، یا جسے ہم کہیں گے کہ صوتی آہنگ، ڈیوائن میوزک جو ہے وہ بہت تیز ہے، بندشیں بڑی چست ہیں اور آپس میں ترکیبیں بڑی ملی ہوئی ہیں. جبکہ مدنی صورتوں میں یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، وہاں صورتیں جو ہے وہ آیات جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آئیں گی. تو بہرحال آغاز کرتے ہیں اس مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے کہ یہاں سے اما یتسالون، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اما اصل میں یہ لفظ تھا ان اور ما، ٹھیک ہے. اس کو چونکہ نون اور میم، اب تھوڑی بہت ہی ہم ذرا مکی صورتوں میں آ رہے ہیں تو گرامر کو بھی ٹچ دے دیا کریں گے. یہ نون اور میم ان کا ادغام ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ادغام کا قاعدہ مل گیا. نون اور میم چونکہ قریب المخرج ہیں تو انہیں ملا دیا گیا تاکہ ایک بولنے میں شکل میں آسانی ہو. جیسے فی اور ما کو بھی بعض اوقات ملا کے فی ما کہا جاتا ہے. ایک ہے فی ما، الف جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور فی ما تاکہ آسانی پیدا ہو. وہ مجھے وہ ایک بلکہ بات یاد آ رہی ہے، ہمارے حافظ احمد یار صاحب ہوتے تھے، پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، تو انہیں ڈاکٹر صاحب نے ذمہ داری لگائی تھی کہ ان ہمارے طالب علم کو بھی پڑھا دیا کریں. تو وہ ہم سے پہلے تو ریگولر کلاسیں لیتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو پھر ہمارے ہاں کبھی کبھی آتے اور وہ سمجھاتے. تو وہ بعض اوقات واقعات بیان کرتے تھے اسی انداز میں، مختصراً جو چیزیں چلتی ہیں. تو کہتے میں ایک دفعہ سعودیہ میں تھا تو وہاں یعنی حرم کے اندر کسی نے وہ ذرا جیب کاٹنے کی کوشش کی ایک بندے کی، تو پکڑا گیا. تو اسے اب وہ سارے مارنے لگ گئے. تو اب وہ کچھ لوگ اور آگے، عربی بھی آگے، تو انہوں نے کہا کہ مالش مالش مالش. تو اب وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاید میں اپنی زبان میں سمجھ رہا تھا کہ مالش اس کی اچھی طرح سے مالش کرو، مارو، اس کی مالش ذرا کر دو، ٹھیک ہے. تو میں نے ایک عربی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو مالش والش تو ہم کرتے ہوتے ہیں ادھر، تو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ مخفف ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے ما لیس شیء،
ٹھیک ہے، تو ہم جب تیزی میں بولتے ہیں تو ما لیسا شیئن کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، ما لیسا شیئن یعنی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دو، تو اس کو ایک سمجھنے میں پھر اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات زبان کے اندر وہ ثقل جو ہے یا بولنے میں، اس کو بھی قرآن حکیم بھی دور کر دیتا ہے۔ اور ویسے اگر آج کی دنیا میں سمجھا جائے تو یہ جو آزاد شاعری ہے، بلینک ورس، یہ شاید لگتا ہے کہ شعراء نے، اس جدید دور کے شعراء نے قرآن حکیم سے اس چیز کو مستعار لیا ہے۔ ایک دیکھیں وہ پرانی شاعری ہوتی تھی جس میں علم العروض کے ذریعے اوزان اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ترکیبیں جو ہے وہ درست رکھی جاتی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ آزاد شاعری کے اندر وہ ان اوزان کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن نہ بحروں کا خیال رکھا جاتا، بلکہ اس کے آخر میں جو قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں ان کا ایک لحاظ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس بلینک ورس کے اندر۔ تو قرآن حکیم ہی سے لگتا ہے کہ انہوں نے کیا، یہ بلکہ بڑی نزدیک ترین بات ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم شاعری تو نہیں ہے، لیکن شاعری کی ایک صنف نے گویا کہ یہاں سے ایک اپنا معاملہ جو ہے وہ لیا ہے۔ تو اسی طرح اما، ان اور ما تھا، لیکن اس کو نون اور میم کو جو ہے وہ ملا دیا گیا تو آ گیا اما، یتساءلون۔ تو یتساءلون یہ باب تفاعل ہے، تو باب تفاعل کے دو خاصے ہوتے ہیں، ایک مشارکہ اور ایک مبالغہ۔ مشارکہ کیا ہے کہ جس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مشارکہ کہتے ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ آپس میں شریک ہوں، اکیلے لوگ۔ ایک ہے دیکھیں شاعرہ، شاعر، اور ایک ہے مشاعرہ۔ مشاعرے میں بہت سارے پھر جو ہے وہ کیا ہے، شاعر شریک ہوتے ہیں، تو شاعر تو ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح مقاتلہ، ایک ہے قتل اور ایک ہے مقاتلہ، کہ جس میں آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی، اسی سے مجاہدہ یا جہاد، جس میں آپس میں جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے مشارکہ، اور ایک ہے مبالغہ جس کے اندر ایک شدت پائی جائے۔ تو اس دونوں کے اندر جیسے باب مفالہ کا خاصہ بھی یہ ہے کہ اس میں بڑا مبالغہ پایا جاتا ہے اور مشارکہ پایا جاتا ہے، اسی طرح باب تفاعل کے اندر بھی مشارکہ اور مبالغہ دونوں ہیں۔ یہ میں اس لیے ذرا چیزیں بتا رہا ہوں کہ ابھی پھر ترجمہ کروں گا تو اس کے اندر پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ اما یتساءلون، تو کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوالات کی ایک دوسرے کے اوپر بوچھاڑ کر رہے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں، جس کا اردو ترجمہ زیادہ مفسرین نے کیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں چیم و گوئیاں کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختلف تراجم جو ہے وہ میں دیکھ کے آیا کروں، مختلف مکاتب فکر کے، تو ان کے الفاظوں میں بھی ایک مختلف ڈائمنشنز دی جاتی ہے۔ کئی پہلو قرآن حکیم کی آیات کے جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ مختلف جو ہے ہمارے سکولز آف تھاٹ ہیں، ان کے تراجم کو جب دیکھتے ہیں تو نئی جہتیں بھی ملتی ہیں۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں یا چیم و گوئیاں کر رہے ہیں، تو یہ مشارکہ کا مفہوم آ گیا۔ اور مبالغہ کا یہ آ جائے گا کہ کس چیز کے بارے میں یہ آپ پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ آخرت کے بارے میں کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، ہڈیاں جو ہے وہ گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، تو ہم دوبارہ سے وہ ہڈیاں بن جائیں گی، تو یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اس طرح کے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، اب یہاں عن النبأ العظیم میں پھر ایک اختلاف بھی ہے کہ یہ اس پچھلی ہی بات کا جواب ہے یا یہ ایک نیا سوال ہے۔ یہ دونوں آراء بھی پائی جاتی ہے کہ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، اب وہ بڑی خبر کون سی ہے؟ جی ہاں، اب ایک بڑی خبر جو ہے کیا اس بات کے بارے میں یہ سارے آپ پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، یا آپس میں کیا کر رہے ہیں، چیم و گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اچھا، ویسے تو بعض جو ہے مفسرین نے اس سے اور بھی چیزیں مراد لی ہیں۔ عن النبأ العظیم سے زیادہ تر لوگوں نے تو مراد یہ لیا ہے کہ اس بڑی خبر بعث بعد الموت کے بارے میں، لیکن بعض حضرات نے اس سے قرآن حکیم بھی مراد لیا ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی انہیں بڑا مسئلہ تھا، اور بعض حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی مراد لی ہے، کہ یہ بھی ان کے لیے قانونی بات تھی نا، یہ بھی ناقابل یقین بات تھی کہ ایک شخص پر کیا آئے، وہی آ جائے، اور ایک شخص یہ کہے کہ میرے پاس جو خالق کائنات ہے اس کی طرف سے
پیغام آتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے بڑی انہونی بات تھی۔ اس طرح یہ قرآن حکیم بھی ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی، انہونی بات تھی۔ تو وہ دونوں تھی، لیکن یہ کم حضرات نے جو ہے اس رائے کو لیا ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں اس کو کہا جائے یا رسالت کے بارے میں کہا جائے۔ عظیم اکثریت نے اس کو بہرحال باس بعد الموت ہی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں چیم و گوئیاں کر رہے ہیں یا آپ پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ خود اختلاف رائے کا شکار ہے۔ یعنی آخرت کے بارے میں ان کی بھی تو ایک رائے نہیں ہے۔ یہ جتنے سوالات کر رہے ہیں اور آپس میں چیم و گوئیاں کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ سب کی رائے ایک ہو جائے، نہیں، اس رائے کے بارے میں بھی ان کے اندر اختلاف رائے بلکہ تضاد رائے بھی پایا جاتا ہے۔ اختلاف رائے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں، یہ یوں ہو جائے گا، اور ایک ہو کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان کے اندر خود اس بارے میں، آخرت کے بارے میں اور باس بعد الموت کے بارے میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے، ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ اور وہ تضاد کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جس کا قرآن حکیم تذکرہ کرتا ہے کہ ایک وہ لوگ بھی تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہیہات لما توعدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، لما توعدون، آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ بنا دے گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہتے یہ ہیں کہ ہمیں نہیں مارتی مگر یہ گردش زمانہ، یہ گردش چل رہی ہے آباء و اجداد سے، وہ بھی مرتے تھے، ابھی واپس تو کوئی نہیں آیا کہ آ کر ہمیں بتائے کہ آخرت میں کیا ہوا یا زندگی دوبارہ ملی کہ نہیں ملی۔ یہ آباء و اجداد سے ایک لائف سائیکل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم نے نہیں سنا اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ دوبارہ بھی بندہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں یہ دلیل بھی ان کی طرف سے آئی ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی آئی، ایک تو ان کے بارے میں آگے کہ جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اور دوبارہ معاملہ آئے گا۔ ایک رائے تو یہ تھی، اور ایک رائے یہ آئی ہے قرآن حکیم میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے، ہمیں خیال سا تو آتا ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ ایسا کوئی ہونے والا نہیں ہے معاملہ، لیکن ہمارے اندر جو ایک اخلاقی حص ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارے اندر جو نفس لوامہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بات ہے تو صحیح۔ ایک گمان سا، ایک خیال سا ذہنوں کے اندر اٹھتا ہے کہ یہ دنیا کامل نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو فزیکل لا کے اعتبار سے تو یہ دنیا مکمل ہے، لیکن مورل لا کے اعتبار سے یہ دنیا مکمل نہیں ہے۔ فزیکل لا کے اعتبار سے تو ہم دیکھیں کہ کوئی شخص اگر زہر کھائے گا تو مر جائے گا، انگارہ زبان پر رکھے گا تو زبان جلے گی، لیکن مورل لا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی کرے، گالیاں دے تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ انگارہ رکھے گا تو چھالا پڑے گا، لیکن کسی کو کچھ کہہ دے گا تو چھالا نہیں پڑنا۔ کسی کا مال کھا جائے گا، یتیم کا ہو، رشوت کا ہو، حرام خوری ہو، شراب پی لے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی پیٹ میں درد نہیں، ہو سکتا ہے صحت اور اچھی ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو مورل لا کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو اندر دوسری بات کہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، یہ جو اور ساتھ اخلاقی حص ہمیں کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی خلا ہے، کہیں کمی ہونی چاہیے، جو یہ کمی کو پورا کرے کوئی دنیا ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اندر بھی ایک جو ہے وہ معاملہ آتا ہے کہ نہیں، ایک نیکی اور بدی کا جو شعور ہے ہمارے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے جو وضعیت کر دیا، یہ بھی کچھ اندر سے ہمیں ٹوکے لگاتا ہے، کہ چوکے بھی لگاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے۔ جب ہمارے اندر کا یہ احساس ہے کہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، لیکن دنیا میں تو نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں نکلتا۔
پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر یا یہ جو ہمارے اندر احساس ہے نیکی بدی کا یہ درست، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کہیں تو ہونا چاہیے نا معاملہ کہ جہاں گندم کا بدلہ جو ہے وہ گندم بوئیں تو گندم کٹے، اور جو بوئیں تو جو کٹے۔ مورل لا کے اعتبار سے بھی، فزیکل لا کے اعتبار سے تو ہے، مورل لا میں گندم نہیں اگتی یہاں پر، تو کوئی دنیا ہو جہاں پر یہ اگے۔ اچھا پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ابھی اندر آئے اور ہم سب کو مار دے؟ تو دنیا کیا کر لے گی؟ ہمارے جیسے ملک میں تو شاید اس کا پکڑا جانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ پکڑا گیا تو ہاں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں وکیل کو اب کون پوچھتا ہے، لودھی صاحب کدھر ہیں، اب تو ہم جج خرید لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وکیل نہیں کرو، اب جج کر لو۔ تو معاملہ تو وہاں تک ہے، تو کیسے اس کو سزا مل سکتی ہے؟ چلیں بڑا آئیڈیل نظام ہو، پولیس ہو، پکڑ بھی لے اور جج بھی اچھے ہوں، سارا ہو، سزا کا معاملہ بھی ہو جائے، تو کیا سزا لے لیں گے؟ یہ 30-40 لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ مار دیا جائے گا۔ تو کیسے بدلہ ممکن ہے کہ 40 آدمیوں کا جو ہے وہ اس سے بدلہ دیا جائے؟ بلکہ 2 کا بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ایک نوجوان آدمی کو ایک بوڑھے آدمی نے مار دیا، اس میں معاشرے پر جو ان گنت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک بوڑھا جو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر چکا، کھا پی چکا، اس نے ایک نوجوان کو مار دیا جس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان بیوہ ہے، اس کے معاشرے کے پر جو اثرات پڑیں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا کمپلیٹ نہیں ہے مورل لا کے۔ تو یہ اخلاقی حس اور ہماری عقل اور اندر سے یہ جو نیکی بدی کا شعور ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر وَمَا بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ گمان ہے، خیال آتا ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن اس کے اوپر یہ، ایک تو وہ تھے جنہوں نے کہا ہے ہی نہیں، اور پھر اسی کے بعد ایک وہ بھی تھے کہ آخرت ہے تو صحیح، لیکن آخر یہ دیویان دیوتا کس مرض کی دعا ہے، یہ کب کام آئیں گے؟ ان کی جو اتنی خدمتیں ہم کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ بچائیں گے نا، یہ چھڑوائیں گے نا؟ تو انہوں نے اس آخرت کو تو مان لیا، لیکن عمل وہی رہا۔ عمل کے اعتبار سے سمجھو نہ ماننے کے برابر ہے کہ ہمیں یہ چھڑوا لیں گے ان دیوی دیوتاؤں کو۔ بالکل وہی تصور آج جو اولیاء اللہ کی قبور کے ساتھ ہم نے وابستہ کر لیا ہے، وہ انہوں نے وہ بھی بتوں کے ساتھ کر لیا تھا۔ بت بھی کیا تھے ان کے؟ وہی نیک لوگوں کے، اولیاء اللہ کے مجسمے تھے نا۔ یا عربوں کے لے لیں تو عربوں کے اندر کیا تھا؟ وہ انہوں نے ذرا فرشتوں کے بت تراش لیے تھے۔ اور اس سے آگے جائیں تو ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم فلاں نسل میں سے ہیں، ہم بخشے بخشائے، اور اس کا سب سے بڑا زوم ہوا یہود کو۔ انہوں نے کہا کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودۃ، اور ہمیں آگ میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا ہی نہیں مگر گنتی کے چند دن۔ وہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ انہیں کیوں چھوڑا، ورنہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں کہنا۔ ہم ہیں وی آر چوزن پیپل آف لارڈ، آل ادرز آل جنٹائلز اینڈ گوئمز۔ یہ دوسرے تو سارے جانوروں کی مانند ہے، جس کا گھوڑا ہے یا بیل ہے، گائے ہے، اس نے ذبح کر لی، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کو کیوں کیا ہے۔ تو باقی نوع انسانی ہمارے لیے جانوروں کی مانند ہے، ان کے اوپر کوئی ظلم کرنا، زیادتی کرنا ان کے مذہبی عقائد میں ہے۔ کوئی غزہ میں ہم سب کو مار دیں تو اس میں کوئی باز پرس نہیں ہونے والی، یا باقی لوگوں سے ہم سارا سرمایہ نچوڑ کر دنیا کا اکٹھا کر کے لے لیتے ہیں اور ان کو بھی ذرا تھوڑا بہت دے دیتے ہیں تاکہ زندہ رہیں، تو بیل کو دوسرے دن ہل میں جوتنا ہو یا تانگے میں گھوڑے کو تو اس کو بھی تو کچھ کھلانا پڑتا ہے نا، اصل کمائی تو وہ اوپر والا لے جاتا ہے۔ تو یہ ہم سارے کر لیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ہمارے بارے میں وہ ان کا جو عقیدہ تالمود میں لیس علینا، کہ ہمارے لیے اوپر باز پرس نہیں ہوگی، فی سبیل الامیین، یعنی امیین کے بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تم نے کیوں زیادتی کی، کیوں ظلم کیا، یہ اللہ پوچھے گا ہی نہیں۔
تو یہ ایک معاملہ ان لوگوں کے اندر بھی پیدا ہوا کہ جو الہامی مذاہب اور اللہ کو ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے. جیسے میں نے کہا سب سے زیادہ تو یہ کس میں آیا؟ یہود میں. اور اسی طرح سفارش کی حد تک جیسے دیویوں دیوتاؤں کو کرتے ہیں، یہ زیادہ تر معاملہ آیا ہے نصارہ کے اندر، کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اب کوئی باز پرس والا معاملہ نہیں ہے. جتنے ہمارے گناہ تھے، غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہ کس نے سولی چڑھ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کر دیا ہے. اب یہ ذرا آخرت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ سارے مصائب اور مسائل آ گئے. بلکہ اسی میں جوڑ لیں کہ اب چونکہ یہ ان تینوں مذاہب کا ایک اکٹھ ہونے کا، ابراہیمک ایکارڈ کا جو معاملہ چل پڑا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور وہ ذرا بات آگے جا کر کھلے گی کہ آخر امریکہ نے جو ہماری مانی ہے تو ہم نے کیا کیا مانی ہے، ہم کیا طے کر کے آئے ہیں. یا اس کا ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ بات ظاہر کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے آپ کو جاتا دیکھا ہو. میں نے کہا تھا کہ اصل معاملہ تو اب یہ چلے گا کہ جو دنیا کا جس ایجنڈا ہے، جس پر دنیا آگے بڑھے گی، وہ ون پارٹی ہوگا، ایک ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ ہو کر رہے گا، چائنی نظام آئے گا. اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس اعتبار سے تو ہو سکتا ہے یہ جانے والے لگ رہے ہوں انہوں نے بھی نہ بڑھ کر لیا ہو، لیکن یہ بھی ذرا ان کے مشورے کے بغیر تو نہیں چلتے کرتے. لیکن اگر جاتا دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے، تو یہ آگے جا کر کھلے گی. اور اسی میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر پی ٹی آئی فیکٹر کو جو بچا کر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی تو اللہ نے کام میں لانا ہے. تو ان چیزوں کو شاید ہو سکتا ہے جا کر مستقبل میں وہ بیلنس کر سکے، چاہے ضد میں ہو، مخالفت میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کام تو انہی سے نکالنے ہوتے ہیں نا، اسی سلسلے سے چلتے ہیں. تو بہرحال ابراہیمک مذاہب کے حوالے سے پچھلی دفعہ تو میں نے کچھ گفتگو کر لی تھی کہ جب بھی دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. جیسے اکبر نے بھی ہندوؤں کی ساری چیزوں کو کیا کیا؟ اسلامائز کرنے کی کوشش کی کہ ان کے ہاں اگر وہ تیجا ہوتا ہے تو اس کو ذرا ہم کیسے کریں، تو ہم جو ہے وہ سوئم رکھ لیں یا کل رکھ لیں تو یہ ہندوؤں کی وہ والی چیز اسلامائز ہو کر ادھر آ جائے گی. یا اعلیٰ نظریاتی سطح پر کون کون سی چیزیں تھیں کہ جن کو پھر اسلامک ٹچ دے دیا جائے یا اسلامائزیشن کر لی جائے. اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کی ساری غلط چیزوں کو کیا کیا جائے؟ اسلامائز کر کے ایک بنا لیا جائے. اچھا ابھی بات تو یہ بائیکاٹ کی چل رہی ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ پھر ہونا کیا چاہیے. ایک دیکھیں متبادل بھی تو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ابراہیمی معاہدات کو جو ہے وہ اگر کرنا ہی ہو تو وہ کیسے کیا جائے. ویسے تو قرآن کریم نے کہا کہ ابراہیم کے اصل پیروکار اور اصل دین کے اوپر یہ نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار، ان کی تعلیمات ان کے اوپر ہیں تو اس پر ہو. یہ تو ایک طرح اعلیٰ اوپر نظریاتی بات آ گئی. لیکن اگر ہم ابراہیمی معاہدہ جو ہے وہ اپنا بنائیں اور پیش کریں تو اس میں میرا خیال ہے بنیادی باتیں یہ ہو جائیں گی کہ دیکھیں ابراہیمی مذاہب میں کبھی بھی سود حلال نہیں رہا. جان تو یہی نکل جاتی ہے سارے معاہدے کی کہ آپ کہتے ہیں کہ ابراہیمی مذاہب کا اکٹھ ہو اور وہ ہم چلیں، تو پورے ابراہیمی مذاہب کے اندر نہ یہودیوں میں تو خیر اب بھی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سود کا لین دین ہم دوسروں سے کرتے ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں ان کا سود کا لین دین آپس میں وہ ابھی بھی حرام ہے. وہ کہتے ہیں یہ دوسروں سے لینا جائز ہے، آپس میں ہم حرامی سمجھتے ہیں. اسی طرح جو بھی کیتھولک چرچ تھا کم از کم اس نے کبھی اس کو حلال نہیں کہا جوجری کے اعتبار سے یا جو بھی ان کی چیزیں آئی ہیں. تو ابراہیمک مذاہب میں تو پھر یہ بات آنی چاہیے کہ سود کو تو دنیا سے ختم کرو نا. ہم سارے اگر اس پر متفق ہیں، وہ دنیا رول کر رہی ہے تو یہ تو ختم ہونا چاہیے. اسی طرح کسی ابراہیمی مذاہب کے اندر بے حیائی کو تو پروموٹ نہیں کیا گیا. ان کے جتنے مذہبی لوگ ہیں آج بھی اگر سب کو ہم بٹھائیں کہ ابراہیمی مذہب کہتے کیا ہے، تو بہرحال یہ بیسک چیزیں اگر جائیں کسی ابراہیمی مذاہب کے اندر یہ بات کہیں نہیں آئی کہ مرد کا آپس میں لیونگ ہو، ریلیشن ہو یا شادی والا معاملہ ہو، یا آپس میں بھی ایون دین بغیر جو ہے وہ جسے کلنٹن نے کہا تھا وداؤٹ اینی ویڈ لاک، اس کے بغیر کوئی زندگی گزارنے کا تصور ابراہیمی مذاہب میں تو نہیں ہے. تو اگر یہ والی وہ ساری چیزیں جو تینوں مانتے ہیں ان کو لا کر بھی کوئی معاہدہ جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کرنا ہے تو ان بنیادوں پر کرو، ورنہ یہ جو جن بنیادوں پر تم کرانا چاہ رہے ہو یہ نہیں پاسبل. بھائی کہاں ابراہیمی مذاہب میں ہے کہ سود کا معاملہ چلنا چاہیے. بہرحال
تو ہم ذرا بات کر رہے تھے ان کے عقائد کے اوپر. تو اگر اس جگہ پر آئیں گے عملاً ان کی چیزوں پر آئیں گے تو ان کے تو عقائد یہ ہیں کہ ہمیں سب کو ذبح بھی کر دیں تو ہمارے لیے کوئی باز پرس والا معاملہ ہی نہیں ہے ان کے عقیدے کے طور پر، اور عیسائیوں کا اس انداز میں ہے. اچھا، اسی طرح ایک تیسری رائے یہ ہے، یہ الذی ہم فیہ مختلفون کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بارے میں ایک تیسری رائے یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں خوشحال ہیں ان کا ایک تصور یہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے یہ جو کچھ ہمیں دنیا میں دے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے. اچھا، اس میں اگر میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، یہ ہمارا حال ہی میں جو سبق گزرا ہے سورہ کہف کے مضامین میں، اس میں یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ آ گئی تھی. وہ 2 باغ والوں کا جو قصہ تھا، ایک کے پاس 2 باغ تھے اور ایک کے پاس کچھ نہیں تھا، تو دونوں کے آپس میں جو مکالمہ ہوا ہے، اچھا اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا دیا اللہ نے ہے، لیکن اس نے غلطی کیا کی تھی؟ اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ یہ جو کچھ ہے میری محنت کا ثمرہ ہے، اگر باقی لوگ بھی محنت کریں مشقت کریں تو یہ حاصل کر سکتے ہیں. تو پہلا معاملہ اس کا یہ تھا کہ یہ میری محنت اور مشقت کے نتیجے میں یہ سارا کچھ مجھے ملتا ہے، اور اگرچہ وہ اپنی جگہ لازم ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی یا خوش ہے تو دیا ہے نا، تو اللہ جب مجھے یہاں خوش ہے یہاں دے رہا ہے تو وہاں دوسری جگہ کیوں نہیں دے گا؟ آخرت میں بھی تو دے گا. تو جس کی مثال میں نے سمجھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دنیا میں معاملہ اس خوشی کو اس انداز سے ناپا جائے، یعنی اس نے بیسک غلطی کیا کی کہ دنیا کو دار الجزا سمجھا، اگرچہ یہ کیا ہے؟ دار الامتحان ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں دیکھا جائے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ سب سے زیادہ خوش تو پھر ٹرمپ سے ہے، امریکہ سے ہے. فرعون سے اللہ بڑا خوش تھا، موسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ تو نہ ہوا، اس کو سارا کچھ دے رکھا ہے. تو نہیں، یہ دنیا میں جو کچھ آپ کو ملا ہے یا خوشحالی ہے تو اس سے یہ تصور کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے اور راضی ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہاں، یہ امتحان ہے، دے کر بھی امتحان ہے، لے کر بھی امتحان ہے. تو ایک رائے پھر لوگوں کے اندر یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم نے ان ساری آراء کو لیا ہے، لیکن تقریباً وہ ساری چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ دہریت یا مٹیریلزم کا معاملہ اس وقت چند اشخاص میں ہو، آج زیادہ میں وہ آ گیا ہے، صرف فرق تعداد کا پڑا، باقی وہی نظریات اور وہی چیزیں موجود ہیں. تو ایک یہ بات آ گئی کہ دنیا میں جو کچھ آسودہ حالی ہے اس کی بنیاد پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر یوں بھی سمجھایا ہے کہ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کے گھر سونے کے بنا دیتا، چاندی کے بنا دیتا. اور اگر دنیا کی اس کی نگاہ میں اہمیت ہوتی، اس سے اگر تم اہمیت لگا رہے ہو، اچھا لوگوں نے اس کو ذرا بالکل دوسری جگہ پر لے گئے. اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اہمیت دیتا ہے، ان کو کیوں دی یا ان کو دی. اگر اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو، اپنے نہ ماننے والوں کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو اگر دنیا تمہارے پاس ہے تو تم اس سے یہ سمجھو کہ میں راضی ہوں اور تم صحیح راستے پر ہو، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی. اب چھٹی رائے جو ہے وہ، یہ بڑی بڑی آراء میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. چھٹی رائے بڑی سیٹل انداز میں ہے، لطیف انداز میں، وہ پہچانی نہیں جاتی. وہ سیٹل اور لطیف انداز کیا ہے جو دل کے اندر انسانوں کے بیٹھ جاتا ہے؟ اللہ بڑا غفور ہے اور بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہے، ذرا قیامت کی باتیں، دوزخ کی، یہ ساری کی ہیں، یہ ڈراوا دھمکاوا ہے، تاکہ یہ اللہ نے اس لیے ڈراوا دھمکاوا دیا ہے کہ لوگ ذرا درست ہو جائیں، ورنہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. کہاں اللہ دوزخ میں ڈالے گا، اتنا ہم سے محبت کرنے والا ہے. وہ ہے نا، کچھ لوگ وظائف بھی آج کل کرواتے ہیں کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ آپ نے سنا کو بڑا مشہور ہے پاکستان میں کہ اللہ، تم تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ محبت سے دیکھ رہا ہے. تم اس کے باغی ہو، سود خور ہو جاؤ، اور وہ تمہیں کیا دیکھ رہا ہے؟ محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ تصور کر لو اور بس ٹھیک ہے، چلتے جاؤ. تو کیا فرق رہ جاتا ہے اس اعلیٰ فلسفیانہ سطح پر اور عزیز میاں کی اس قوالی میں کہ عجیب ہے جناب شیخ کی یہ منطق
کہ جو یہاں پیو تو حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے۔ عجیب ہے جناب شیخ کی یہ منطق کہ جو یہاں پیو تو حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے۔ اللہ کا نام لیا اور پی گئے ہم، تو اب وہ اسی میں مست ہو جاتے ہیں۔ جب ایسی باتیں لوگ سنتے ہیں دھن میں تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ سیٹل، اور ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس دھوکے باز نے اللہ کے نام کے بارے میں کہ وہ چھوڑ دے گا، بخش دے گا، معاف کر دے گا، اس بنیاد پر تم جو ہے وہ لگے رہے، کرتے رہے، اور جو ہے کوئی توجہ نہیں دی اپنی عمل کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف۔ تو ایک یہ میں نے موٹے موٹی 6 چیزیں آپ کو گنوا دی ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل چٹا انکار کر دیا کہ آخرت ہے ہی نہیں۔ اچھا، ان میں پھر کیٹیگریز ہیں 2، وہ میں اور تفصیل میں جاؤں گا تو پھر وہ انکار کرنے والوں کی بھی بہت۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آخرت ہے ہی نہیں، ایک ان کا ہے تو صحیح لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، قرآن حکیم نے ان کو کہ جنہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں، ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اور چیزوں کے اوپر غور کرو، تمہیں پیدا کس نطفے سے کیا ہے، ایک نقطے سے کیا ہے، کہاں کیا کیا ہے، اپنی قدرتوں کے مشاہدات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کروائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ ایک ایک فکر کو اور ایک ایک چیز کو ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ بہرحال آ جائیے، آج جو آیات پڑھی ہیں اس کا میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی تفصیلات میں پھر آئندہ چلے جائیں گے۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ چیم و گویاں کر رہے ہیں یا آپ پر سوالات کی بچھاڑ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی وہ اتنی حتمی اور یقینی ہے، اتنی بڑی بات ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور چیم و گویاں کر رہے ہیں، اور انہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اور اس کے بارے میں بھی یہ کسی ایک رائے پر تو نہیں ہے، ان کے اپنے اندر بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کلا سیعلمون، کوئی نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ یہ غفلت کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں یہ نگاہوں سے ہٹ جائیں گے اور انہیں وہ ساری حقائق جو ہے وہ نظر آ جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، یہ سین جو آ رہا ہے نا کہ ان قریب، بڑی جلد ان پر حقیقت جائے گی، ان ساری باتوں کی، ان سارے حقائق کی۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہی ہے نا، کہ یہ تو اسے دیکھ رہے ہیں بڑا دور اور ہم دیکھ رہے ہیں اسے بڑا قریب۔ اس آخرت کے معاملے میں وہ آیات اسی پارے میں آخر میں آ جائیں گی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَاتَ قَدْ قَامَتْ قِیامَتُهُ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو سمجھے ہو گئی، اس نے پھر اٹھنا تو کب ہے؟ قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے۔ تو اس پر پھر جب وہ اٹھے گا تو ساری حقیقت جو ہے بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جو فواصل ہیں اب بدل گئے، اور اگلی 11 آیات کے اندر جو ہے بڑے طریقے سے ایک مضمون لایا گیا ہے۔ ان 11 آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کچھ ہنٹس بتا دیتا ہوں، اس پر پھر گفتگو بعد میں کریں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو ٹھکانہ؟ اچھا، سورہ مرسلات کے اندر آ گیا تھا کفاتا، کفایت کرنے والی ہم نے نہیں بنایا۔ مہاد تمہید یہ تیاری سے بھی ہے، اور یہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد گود کو بھی کہتے ہیں، پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں۔ ماں کی گود کے اندر اس وقت انسان کی ساری ضروریات اس وقت پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو زمین کو کیا ہم نے نہیں بنایا اس گود کی مانند کے جو ساری ضروریات ان کی پوری کرتی ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی مانند۔ یہ جو اس کا بیلنس ہے اس پر بھی پھر بعد میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو بیلنس ہے اور کاسمک بیلنس ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ یہ جو کاسمک بیلنس ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرنا۔ اسی میں سے زمین کا بیلنس جو ہے وہ پہاڑوں نے کیسے برقرار رکھا ہوا ہے سائنٹیفکلی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں بنایا ہے جوڑے جوڑے۔ اسی میں ذرا پھر آگے کا ایک میسج بھی ہے کہ ہر شے کا جوڑا ہے تو پھر اس دنیا کا کیا ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہے تمہارے لیے نیند کو آرام کے لیے۔ سبات تو ویسے کہتے ہیں کہ کٹ جانے والی شے،
یعنی دنیا کی مصروفیات اور چیزوں سے. یوم السبت اسی سے ثبات آ. یوم السبت کیا تھا؟ دنیاوی مصروفیات سے کٹ کر کیا کرو؟ اس کی بندگی کرو. تو یہ یوم کیا ہے؟ ثبات. یہ ساری چیزوں سے کٹ جانے والی شے ہے. اور اس کی حکمتیں کیا ہیں اس پر گفتگو کریں گے. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا ہے زمین اس کو یعنی اسی رات کو، یعنی نیند کو، رات کو جب وہ نیند آتی ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں، اندھیرے میں کیا ہیں اور روشنی میں انسان کے اوپر کیا بایولوجیکل ایفیکٹس پڑتے ہیں. اسی میں سے ایک یہ آ گیا کہ ہم نے رات کو ایک لباس کی مانند بنایا. رات کے اندھیرے کی چادر ہے جو اوڑھی جاتی ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنایا ہے معاش کے لیے، تگ و دو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے. وبیننا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے اوپر 7 مضبوط چٹانیں کہہ لیں، مضبوط آسمان کہہ لیں، اس کو ذرا چھوڑ دیا کہ 7 مضبوط چیزیں تمہارے اوپر بنا دی ہیں. وجعلنا سراجا وہاجا، اور کر دیا ہے تمہارے اوپر ایک چمکتا ہوا سراج. سورج کو لے لیں جس میں سورج کے اندر دونوں چیزیں نا، آپ کو ہیٹ بھی دے رہا ہے یعنی کمبسچن کا عمل بھی ہے اور روشنی بھی دے رہا ہے. کدھر گیا جی؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور اتاری ہم نے تمہارے اوپر یعنی بدلیاں، نچڑنے والی بدلیاں، ماء ثجاجا، جس سے چھاجوں میں برستا ہے. یہ اردو کے محاورے میں اگر کریں گے جس سے لگاتار تمہارے اوپر مین برستا ہے. لنخرج بہ حبا و نباتا، یہ صرف ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اس کے اوپر ہم گفتگو ابھی اگلی دفعہ کریں گے. لنخرج بہ حبا و نباتا، تاکہ اس سے نکالا پھر ہم نے حبا و نباتا، حب اناج دانے بھی اور چارہ بھی. وجنات الفافا، اور گھنے باغات، جنگلات. ان یوم الفصل کان میقاتا، یہاں بات آ کر جو ہے پھر ختم کی ہے کہ یقیناً فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. اب ان ساری آیات کے اوپر یہ جو ایک مضمون کی بندی ہیں اس کے اوپر ہم پھر گفتگو کریں گے. جیسے کہ سورہ فرقان کیا جو آخری رکوع ہے اس کی پہلی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی حکمت کیا ہے، کیوں بیان کی جاتی ہے. لمن اراد ان یذکر او شکورا، جب اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو اس سے 2 مقصد ہوتے ہیں کہ جو کوئی یاد دہانی حاصل کرنا چاہے ان چیزوں سے یعنی معرفت حاصل کرنا چاہے، اور دوسرے شکر کرنا چاہے. ان ساری چیزوں سے 2 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کی گفتگو میں پھر ہم ان آیات پر ان 2 چیزوں کے اعتبار سے کہ ان سے کیا کیا شکر کے مفہوم نکلیں گے اور انسانی ایٹیچیوڈ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر تیسرا ایک تعلق ہم بنائیں گے کہ اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے. گویا کہ یہ جو بات آ رہی تھی الذی ہم فیہ مختلفون، اگر ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرو گے، دیکھو گے کہ یہ کس نے بنائی ہیں، اس کی حکمت اور قدرت اگر تم پہچان پاؤ گے، وہ معرفت حاصل ہو جاؤ گی، تو یہ باس بادل کا جو انکار ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا ان چیزوں کے غور و فکر کرنے سے. صدق اللہ.